آج ہم غزہ میں صحت اور تعلیم کی بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جاری جنگ نے غزہ کے صحت اور تعلیمی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس سے لوگوں کو بنیادی اقدامات فراہم کرنے کی صلاحیت پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ویسے تو غزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے آپ کو آگاہ کرنے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ صحت کے شعبے پر اس جنگ کے اثرات واقعی میں ہولناک ہیں۔ اسرائیل کے حملوں نے غزہ کے طبی بنیادی ڈھانچے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ سوچئے 50% سے زیادہ ہسپتال اور 70% بنیادی صحت کے مراکز یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا شدید متاثر ہوئے ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں بلکہ 300 سے زیادہ صحت کے کارکن بھی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اتنے سارے ڈاکٹرز اور نرسیں جو سالوں کی تربیت کے بعد تیار ہوئے تھے وہ اب نہیں رہے۔ ان کی جگہ کون لے گا؟ یہ نقصان صرف اعداد و شمار کا نہیں ہے، یہ انسانی زندگیوں کا نقصان ہے۔ ویسے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ان حملوں کی وجوہات ہیں، لیکن کیا آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ اسرائیل نے اپنے حملوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں کو انخلاء کا حکم دیا تھا کہ عملے اور مریضوں کی حفاظت کی جا سکے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حماس ان ہسپتالوں میں اپنا کمانڈ سینٹر کے طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وجوہات اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کو جائز ٹھہرا سکتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ محفوظ انخلاء کو اشور کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی متبادل سہولیات موجود تھیں، تو پھر مریضوں اور عملے کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ اس صورتحال کا ناظرین عام عوام پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک حالیہ رپورٹ میں ناصر ہسپتال کی مثال دی گئی ہے۔ اس ہسپتال پر مسلسل حملے ہوئے جس میں گولہ باری اور سنائپر حملے شامل تھے۔ ان حملوں نے اس ہسپتال کی علاج کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تنظیم کے ورکرز نے کہا کہ آج ہسپتال کا کوئی وجود ہی نہیں رہا اور اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ نہ وہاں بجلی ہے، نہ پانی، نہ دوائیاں اور نہ ہی مریض۔ 700 مریضوں کو زبردستی نکال دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ 700 مریض کہاں گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ واقعی خوفناک صورتحال ہے۔ اسرائیل کا یہ ظلم صرف صحت کے شعبے تک محدود نہیں ہے، تعلیمی شعبے تک بھی پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں، غزہ میں 40% سے زیادہ اسکول اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم UNWRA کے زیر انتظام تھے، لیکن اب یہ سب بند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 85% سے زیادہ آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ سینکڑوں اسکول، جن میں اقوام متحدہ کے اسکول بھی شامل ہیں، تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور صرف عمارتیں ہی نہیں بلکہ طلباء اور اساتذہ بھی جنگ میں بھیٹ چڑھ گئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 200 سے زیادہ اساتذہ مارے گئے ہیں؟ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ہر ایک استاد کے ساتھ کھونے والے علم، تجربے اور انسانیت کا نقصان ہے۔ آنیسٹلی یہ تو واقعی دل دہلانے والی معلومات ہیں اور صورتحال بے حد سنگین ہے، لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بین الاقوامی برادری کی مدد کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، امدادی تنظیموں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے جو فلسطینی عوام جس جذبہ آزادی سے جو ان کا دل سرشار ہے، ہمیں بالکل ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل معیز، آپ نے بہت صحیح بات کی۔ یقیناً ہمیں ان کے ساتھ کندھا بہ کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ دراصل صحت اور تعلیم کے علاوہ انسانی امداد کا شعبہ بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ درجنوں امدادی کارکن بھی اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اس سے انسانی ہمدردی کی کوششوں پر بہت منفی اثرات پڑے ہیں۔ سوچئے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کر غزہ تک جاتے ہیں، وہ خود اس جنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ان افراد کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری امدادی نظام کے ڈھانچے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا تو آنیسٹلی فلسطین کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ وہاں صحت، تعلیم اور انسانی امداد کے شعبوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی میں سالوں لگ سکتے ہیں، بلکہ دہائیاں لگ۔ مثال کے طور پر جو بچے اب سکول نہیں جا پا رہے، ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان آنے والے سالوں میں ان کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔